everyone, and welcome to the next topic of British Constitution. Our today's topic is House of Commons. हम अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो ऐवानों में से एक ऐवान हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको उर्दू में कहते हैं दारुल अवाम। दारुल अवाम पार्लियामेंट का ऐवान ज़ेरी है और ये एक अवामी ऐवान है और इस लिहाज से ये ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मौसर ऐवान माना जाता है। और दारुल उमरा को आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपने देखा है कि उसके जितने भी इख्तियारात व फ़राइज़ हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रस्मी नौइयत के हैं, या फिर जब दारुल अवाम अपने फ़राइज़ को अदा कर देता है और किसी बिल के ऊपर अच्छी तरह बहस कर देता है तो सिर्फ़ एक रस्मी मंजूरी के लिए या फिर दारुल अवाम के वर्कलोड को कम करने के लिए दारुल उमरा कभी काम करता है। अदरवाइज़ जितने अहम मसवदात होते हैं, ख़ास तौर पर तमाम मालियाती मसवदात दारुल अवाम में ही पेश होते हैं और हकीकी जो कानूनी कार्रवाई है जो किसी मसवदे को बिल की शक्ल देती है वो दारुल अवाम में ही होती है, ख़ास तौर पर वो मसवदात या वो बिल जो मालियाती नौइयत के होते हैं। तो इस तरह हमें दारुल अवाम ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा मौसर ऐवान नज़र आता है। रॉबर्ट वॉलपोल का कहना है कि जब एक वज़ीर पार्लियामेंट से मशवरा करता है तो असल में वो मशवरा दारुल अवाम से करता है। इसी तरह जब बादशाह पार्लियामेंट को तोड़ देता है तो दरअसल वो दारुल अवाम को तोड़ता है। एक नई पार्लियामेंट दर हकीकत एक नया दारुल अवाम है, यानी पार्लियामेंट का दूसरा मतलब दारुल अवाम या हाउस ऑफ कॉमन्स है। आज हमने डिटेल में पढ़ना है कि दारुल अवाम की तंजीम कैसे होती है, इसके अंदर अफराद को कैसे मुंतखब किया जाता है, राय दही के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, वोटर्स यानी राय दहिंदगान के लिए कौन सी शराइत हैं और उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स के लिए कौन सी शराइत हैं। और ये आज हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की पूरी डिटेल्स अपनी पढ़नी है, इसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ने हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स जिनको हम पार्लियामेंटेरियंस भी कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी कहते हैं और वज़रा भी कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं, उनकी मराद कौन सी होती हैं। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बिल्डिंग है जहाँ पर दारुल अवाम के इजलास होते हैं। दारुल अवाम की अगर हम तश्कील देखें तो बरतानवी निज़ाम के अंदर जितने भी इदारे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स भी उसी तरह बतदरीज इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए हमारे सामने आया है। दारुल अवाम को किसी भी शख्स ने या किसी इदारे ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि जब पार्लियामेंट का शुरू में एक ही ऐवान था और जो बादशाह था अपने वज़रा से जब वो मशवरा लेने का पाबंद करार पाया तो उसमें उमरा की एक बड़ी तादाद थी और फिर बादशाह ने ये कोशिश की कि उमरा की हर क्योंकि उमरा के जो उनके ज़ोर को तोड़ने के लिए और उनकी हर बात से बादशाह उनकी हर बात को नहीं मानना चाहता था या उनके मफादात का अगर टकराव होता था तो ऐसी सूरत में बादशाह अवाम में से भी कुछ नुमाइंदों को बुलाता था और फिर जब उसने उमरा के ज़ोर को तोड़ने के लिए अवामी नुमाइंदों को ज़्यादा बुलाना शुरू किया तो फिर उमरा ने अवाम में या आम लोगों के नुमाइंदों में बैठना पसंद नहीं किया और अपने इजलास को अलग बुलाना शुरू किया। इस तरह उमरा का ऐवान दारुल उमरा और जो अवामी अफराद पर मुश्तमिल था, जो अवाम में से नुमाइंदे आम लोग आते थे, उन पर मुश्तमिल ऐवान दारुल अवाम बन गया। जैसे जैसे जमहूरी जो रिवायतें थीं उन्होंने ज़ोर पकड़ा तो दारुल अवाम एक मौसर और ज़्यादा बाइख्तियार इदारा बन गया और अब दारुल उमरा से वो इख्तियारात में कई गुना ज़्यादा आगे आ गया है और अब दारुल अवाम ही असल में पार्लियामेंट का असल ऐवान है, जहाँ पर कानून साजी के सारे मराहिल तय होते हैं और जो हकीकी मायनों में जो पार्लियामेंट है उसको तश्कील करता है और जिसके अंदर अवामी नुमाइंदे आते हैं। दारुल अवाम के मौजूदा अरकान की तादाद 646 है और इनका इंतखाब जो है वो आम इंतखाबात के ज़रिए किया जाता है। जब भी किसी भी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले आबादी को नशिस्तों को आबादी के ऊपर तकसीम किया जाता है और हर जो हल्का है उससे नुमाइंदे लिए जाते हैं। कुछ ममालिक के अंदर कसीर रुकनी हल्के होते हैं, यानी एक हल्के से कई अफराद को लिया जाता है, 2 या 2 3 अफराद को, और कुछ ममालिक में यक रुकनी हल्के होते हैं, यानी एक हल्के से एक फ़र्द को
سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ پاکستان میں بھی ہمارے ہاں کینڈیڈیٹس کافی سارے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک حلقے سے ایک ہی فرد کو چنا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی برطانیہ کے اندر بھی یک رکنی حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں اور ان کی بنیاد پر ملک کو آبادی کے تناسب سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور برطانیہ کی کیونکہ آبادی کم ہے تو اوسطاً تقریباً 57,000 افراد پر ایک حلقہ بنتا ہے، اور پارلیمنٹ کے ارکان کی تعداد اب 646 ہے، پہلے یہ 707 تھی۔ جب آئرلینڈ کو آزادی ملی 1922 میں اور شمالی آئرلینڈ ایک چھوٹا سا پارٹ صرف برطانیہ کے ساتھ رہ گیا، تو اس کے بعد سے جو اس کی نشستیں ہیں وہ 646 رہ گئی ہیں۔ اب برطانیہ کی جو برطانیہ کے 4 یونٹس ہیں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ، تو یہاں پر آبادی کے تناسب سے 646 سیٹس کو تقسیم کر کے پھر وہاں سے نمائندوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر انتخابات میں نئے سرے سے حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے ہر ملک کے اندر کی جاتی ہیں۔ اور یہ حد بندیاں جو ہیں یہ کاؤنٹیز اور برو کونسلز کے انتخابی حلقے بیان کر کے تیار کی جاتی ہیں۔ اور بیسکلی یہ جو کاؤنٹیز اور برو کونسلز ہیں یہ وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل سیلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے اندر وحدانی نظام ہے، علاقائی یا صوبائی حکومتیں نہیں ہیں، تو بروز اور کاؤنٹیز کے ذریعے مختلف علاقوں کی جو لوکل سیلف گورنمنٹ ہے اس کا یہ ایک سسٹم ہے جس کو قائم کیا گیا ہے، تاکہ جو مقامی نوعیت کے مسائل ہیں جیسے سینیٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، سیوریج کے مسائل ہیں، یا لوکل لیول کے جو بھی چھوٹے موٹے ہیلتھ ڈسپنسریز وغیرہ ہوتی ہیں یا ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوتی ہیں پالیسیز یا صفائی وغیرہ کی، یہ سب یہ پھر یہ کاؤنٹیز اور کونسلز دیکھتے ہیں۔ اور جو 1944 سے پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جس کے تحت انگلستان یعنی انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ جو انگلینڈ کے چاروں علاقے ہیں یہاں پر علیحدہ حلقہ بندی کمیشن بنا دیے ہیں، اور یہ جو حلقہ بندی کمیشنز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ سول سرونٹس ہوتے ہیں، اعلیٰ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے میں جو حلقہ بندی ہے الیکشن سے پہلے کی جاتی ہے اس کی یہ نگرانی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیونکہ انگلینڈ 4 یونٹس پر مشتمل ایک وحدانی حکومت ہے، تو یہاں پر 646 جو نشستیں ہیں ان کو آبادی کے تناسب سے چاروں علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے رائے دہی یا فرنچائز، یعنی برطانیہ کے اندر رائے دہی کا کیا طریقہ ہے۔ 1832 سے پہلے جو برطانیہ کے اندر اصلاحات کا قانون منظور ہوا تھا تو کاؤنٹی اور بروز کو انتخابی حلقوں کا درجہ دیا گیا تھا۔ اب کاؤنٹی اور بروز میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ یہ بیسک ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ٹاؤن اور کیا آپ اس کو کہتے ہیں میونسپل کمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح سے۔ تو رائے دہندگان میں مزید 10 لاکھ افراد مزید داخل کیے گئے۔ اس وقت تک یعنی 1832 تک مزدور طبقے کو برطانیہ کے اندر ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا۔ اب کیونکہ برطانیہ میں جمہوریت کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا، اس لیے یہ 18 سینچری کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 1884 میں ووٹروں کے لیے شرائط نرم کی گئیں، اور اب پہلے سے اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ووٹ کا حق ملا، اور اس میں تقریباً تمام بالغ مردوں کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ اور اس سے پہلے یہ تھا 1832 تک مزدور طبقے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کچھ یہ شرائط یہ بھی تھیں کہ جو سرمایہ دار یا جو بزنس مین تھے صرف وہ ووٹ دے سکتے تھے، اور اس کے ساتھ جو لینڈ کی شرط تھی، زمین کی یا جائیداد کی ایک شرط رکھی گئی تھی۔ پھر 1884 میں اس کو ختم کر کے بالغ مردوں کو حق دیا گیا، اور 1918 میں ہمیں برطانیہ کے اندر پہلی دفعہ نظر آیا جب خواتین کو رائے دہی کا حق دیا گیا، اور جائیداد کی جو شرط تھی وہ پھر بھی عائد رہی، یعنی خاتون کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہو جس سے اسے سالانہ کرایہ 5 فٹ سے کم نہ آتا ہو، تو پھر وہ ووٹ دینے کا حق رکھتی تھی۔ اور خواتین کے لیے جو ووٹ دینے کی عمر تھی وہ تقریباً 30 سال مقرر کی گئی، لیکن 1918 میں جب خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا تو اس کے ساتھ مردوں کے لیے جو جائیداد کی شرط تھی وہ ختم کر دی گئی، اور مردوں کے لیے جو ایج لمٹ تھی وہ بھی 21 سال کر دی گئی۔ اور 1918 تھی اس نے اس میں رائے دہندگان یا ووٹر کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یعنی پھر یہ
تقریباً 21 لاکھ سے بڑھ کے جو تھے یہ 85 لاکھ تک تقریباً بن گئے، یعنی پہلے یہ 2.1 ملین تھے، پھر یہ 8.5 ملین ووٹرز ہو گئے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے خواتین کو حق دیا، دوسرا جب مردوں کے اوپر جائیداد کی شرط ختم کر دی، اور جو مرد ووٹرز تھے ان کے لیے عمر کی حد 21 سال مقرر کی، تو اس سے ووٹوں کی تعداد میں بے حد اضافہ ہوا۔ اسی طرح 1928 میں قانون بنایا گیا اور اس کے تحت خواتین کو بھی برابر ووٹ کا حق ملا، ان کے لیے بھی وہی 21 سال والی جو شرط تھی وہ مان لی گئی، اس کے ساتھ ساتھ جائیداد کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ اس طرح 1928 کے قانون کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ساری بالغ آبادی کو ووٹ کا حق ملا، اور جو ہر یونیورسٹی تھی اس کو ایک انتخابی حلقہ بنایا گیا، اور جو گریجویٹس لوگ تھے یعنی پڑھے لکھے افراد کو 2 ووٹ دینے کی بھی اجازت مل گئی۔ اور 1948 میں جو بالغ رائے دہی کا اصول تھا اس کے اوپر قانون منظور ہوا، یونیورسٹی کے حلقے ختم کر دیے گئے، اور ووٹ دینے کے لیے رنگ، نسل، زبان، جائیداد، تعلیم، جنس کی تمام شرائط کو ختم کر کے بالغ حق رائے دہی کے حق کو تسلیم کر لیا گیا، اور یہ برطانیہ میں 1948 میں یہ حق تسلیم کر لیا گیا، یعنی ہر بالغ شخص کو جو برطانیہ کا شہری ہوگا اس کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ تو یہ ہے وہاں پر رائے دہی کی ایک چھوٹی سی ہسٹری جو ہمیں برطانیہ میں 1832 سے 1948 تک نظر آتی ہے، اور 1948 کے بعد سے وہاں پر بھی اب بالغ رائے دہی کا اصول تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں رائے دہندہ، یعنی جو ووٹرز ہیں ان کے لیے کیا شرائط تھیں۔ جو 1948 کے بعد سے رائے دہندہ کے لیے جو شرائط تھی وہ یہی تھی کہ اس کی عمر کم از کم 21 سال ہو، اور بہت سارے ممالک میں جیسے انکلوڈنگ پاکستان رائے دہی کی جو شرائط ہیں وہ اس میں 18 سال ہے، لیکن برطانیہ کے اندر یہ 21 سال ہے ابھی بھی، اور 3 ماہ تک اس حلقے میں اس کی رہائش رہی ہو جہاں سے وہ ووٹ دینا چاہتا ہے، اور پاگل، مجرم اور غیر ملکی نہ ہو، دارالامراء کا رکن نہ ہو، یعنی کوئی دارالامراء کا رکن ہو تو وہ عام جو الیکشنز ہیں اس میں ووٹر کے طور پر نہیں آ سکتا، وہ دارالعوام کے جو ارکان ہیں ان کو ووٹ نہیں دے سکتا، کسی قانون کی روح سے ووٹ دینے سے اسے محروم نہ کیا گیا ہو۔ تو اس طرح یہ جو شرائط ہیں اس پر ووٹرز فہرستیں تیار کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آتی ہیں امیدوار کی شرائط۔ امیدوار یا کینڈیڈیٹس جو دارالعوام کے رکن بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برطانیہ کے شہری ہوں، کم از کم امیدوار کی عمر 25 سال ہو، اس نے کبھی کوئی سنگین جرم نہ کیا ہو جس کے اوپر وہ جیل کاٹ چکا ہو، وہ دارالامراء کا رکن نہ ہو، اور عدلیہ نے اسے دیوالیہ قرار نہ دیا ہو، وہ جو برطانوی کلیسائیں یعنی چرچز ہیں ان کا پادری نہ ہو، اور رومن کیتھولک پادری بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ کسی بھی منفعت بخش سرکاری اور نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، تسلیم شدہ برطانوی کلیساؤں کا پادری نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اور خاص طور پر یورپ کے اندر 18 سینچری میں کچھ ایسی انقلابی تبدیلیاں آئی تھیں کہ انہوں نے مذہب کو سیاست سے بالکل الگ کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے مذہبی جو رہنما تھے انہیں کو سیاسی عہدے دے دیے جاتے تھے، لیکن پھر یہ ختم ہو گیا، تو اس لیے جو ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی بھی منفعت وہ کسی بھی کلیسا کے پادری نہ ہوں، اور اس کے ساتھ رومن کیتھولک فرد تو ویسے بھی برطانیہ کے اندر ان کو ان کے بادشاہ بننے پر یا وزیر اعظم بننے پر بھی پابندی ہے، تو ان کو اس کا ممبر بھی نہیں بنایا جا سکتا اگر وہ پادری ہوں رومن کیتھولک شخص۔ اس کے علاوہ کسی بھی منفعت بخش سرکاری یا نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہوں، اور اس میں وزراء، پارلیمانی سیکرٹری اور اسپیکر شامل نہیں ہیں، یعنی یہ وہ اسپیکر کا آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص اسپیکر منتخب ہو جائے تو اس کو کئی بار اور منتخب کیا جا سکتا ہے، 2-3 بار اور وہ منتخب ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے شرائط نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اعلیٰ عدالت کا جج نہ ہو، اور دارالعوام کا رکن بننے سے اسے 1948 کے ایکٹ کی روح سے محروم نہ کیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی امیدوار کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حلقے میں اس کا نام ووٹر فہرست میں درج ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے یونی کیمرل کانسٹیٹوئنسیز، یک رکنی حلقہ بندیاں۔ یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، حلقہ بندی کا مطلب ہوتا ہے آبادی کو جو پارلیمنٹ کی نشستیں ہیں ان کو آبادی کے اوپر تقسیم کرنا۔ تو برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں ان کو آبادی کے اوپر تقسیم کیا جاتا ہے، اور جتنی آبادی ایک سیٹ کے لیے بنتی ہے اس کو ہم حلقہ کہتے ہیں، اور یک رکنی حلقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حلقے سے ایک رکن کو منتخب کیا جاتا ہے،
कई रुकन खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट हासिल होंगे वो वहाँ से उम्मीदवार कामयाब करार पाता है। उसके बाद दारुल अवाम की मियाद आती है। दारुल अवाम की वैसे तो 5 साल मियाद है और 5 साल मुकम्मल होने के बाद नए इलेक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को अगर वज़ीर आज़म चाहे तो वो उसको तोड़ने का मशवरा वज़ीर बादशाह को दे सकता है और बादशाह उसके मशवरे पर अमल करने का पाबंद होता है। इसके अलावा जो दारुल अवाम की मियाद है वो हंगामी हालात में या जंगी हालत में पार्लियामेंट खुद भी बढ़ा सकती है, और ऐसा तब किया गया था जब पहली और दूसरी जो जंगें थी उनके दरमियान पार्लियामेंट की मियाद ख़त्म हो गई तो नए इलेक्शन नहीं करवाए गए। ज़ाहिर है कि बरतानिया उन दोनों जो वर्ल्ड वॉर थी उनके अंदर एक बड़ा इत्तेहादी कंट्री था, और जंग के अंदर इसी के इत्तेहाद कायम थे। तो एक अप फ्रंट कंट्री होने की वजह से जो बरतानिया था उसके अंदर नए इंतखाबात नहीं कराए गए, बल्कि पुरानी ही पार्लियामेंट को मज़ीद 5 साल के लिए काम करने का मौका दिया गया। तो ये तो है, आप कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन, हंगामी हालात या जंगी हालात जिसमें कि ऐसा होता है। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्लियामेंट 5 साल तक काम कर सकती है, और अगले इलेक्शन के बाद 5 साल पूरा होने के बाद नए इलेक्शन करवाए जाते हैं और उसके बाद नई पार्लियामेंट को काम करने का मौका दिया जाता है। बरतानिया के अंदर दारुल अवाम के इलेक्शंस में एक दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म अगर कभी पार्लियामेंट को तोड़ने का मशवरा दे तो 20 दिन के मुख्तसर अरसे में वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। यही रीज़न है कि वहाँ पर हर वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों पार्टीज़, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी भी वक्त दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं और 20 दिन के अंदर अंदर उनको इंतखाबी मुहिम लड़नी और कामयाब भी होना है। इसीलिए वहाँ पर अपोजिशन भी इतनी एक्टिव नज़र आती है और गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिवली काम करती है। और ज़्यादातर जब वज़ीर आज़म इस तरह का मशवरा देता है तो वो तब देता है जब उसकी कोई वाज़ेह अक्सरियत ना हो उसे हासिल, और वो दोबारा इलेक्शन में जीतने में उसको लगता हो कि उसकी पार्टी दूसरी बार वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी। और इसमें एग्जांपल आपकी बुक में 1920 से 1924 तक 3 बार इलेक्शंस का इनेकाद का बताया गया है, जब वज़ीर आज़म को पता था कि उसकी पार्टी जीत जाएगी। उसके अलावा आते हैं दारुल अवाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस। दारुल अवाम के जो इजलास हैं, पार्लियामेंट को इजलास बुलाने और मुलतवी करने का इख्तियार रस्मी तौर पर बादशाह के पास होता है, लेकिन वो ये इख्तियार वज़ीर आज़म के मशवरे से करता है। यानी वज़ीर आज़म मशवरा देता है बादशाह को और बादशाह पार्लियामेंट का इजलास बुलाता है। रिवायत यह है कि पार्लियामेंट का इजलास कम अज़ कम साल में एक बार ज़रूर बुलाया जाता है, लेकिन वैसे कई इजलास के बुलाए जा सकते हैं। पहला इजलास जो इलेक्शन जीतने की बात है वो नवंबर के महीने में होता है और साल में तकरीबन 200 दिन इजलास होते हैं, और मौसम गर्मा की छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा कौमी त्योहारों पर भी जो इसका इजलास है वो नहीं होता, और हर नए साल के जब इजलास होता है तो उसके आगाज़ में ताजदार की तकरीर पढ़कर सुनाई जाती है। ये है दारुल अवाम के इजलास से रिलेटेड दो ज़वाबित। इसके अलावा इसका कोरम क्या है? कोरम हम कहते हैं वो मुकर्रर तादाद या वो कम से कम तादाद जिसके पर इजलास को जारी रखा जा सकता है। तो इसके अरकान की तादाद 646 है, लेकिन कोरम सिर्फ 40 है। और अगर कभी 40 अरकान से कम अरकान मौजूद हों और कोई रुकन स्पीकर की तरफ तवज्जो मबजूल करवाए तो घंटियां बजाई जाती हैं ताकि मतलूबा तादाद अरकान ऐवान में आ जाए और इजलास जारी रहे, वरना अगर मतलूबा तादाद हासिल ना हो सके तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कायदे ऐवान और हिज़्ब इख्तिलाफ। कायदे ऐवान तो वज़ीर आज़म खुद होता है। कायदे ऐवान का मतलब ऐवान का लीडर, जो आप वज़ीर आज़म के इख्तियारात व फ़राइज़ में पढ़ चुके हैं कि वो कि अक्सरियती पार्टी के लीडर को, जिसको भी ऐवान के अंदर अक्सरियत हासिल होती है, उसको वज़ीर आज़म बनने की दावत दी जाती है और वो एतमाद का वोट ऐवान से हासिल करता है। उसको कायदे ऐवान कहा जाता है। उसके बाद आता है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो अपोजिशन लीडर होता है वो अपने जो वज़रा हैं उनके मशवरे से हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद को, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा उसको, या उसके मशवरे से किसी भी सीनियर वज़ीर को हिज़्ब इख्तिलाफ का या अपोजिशन का लीडर बना सकते हैं। उसके बाद आती हैं प्रिविलेजेस या मराद जो पार्लियामेंटेरियंस को हासिल होती हैं। 1911 से पहले दारुल अवाम के अरकान की तादाद मुकर्रर नहीं थी।
1911 میں سالانہ تنخواہ کا تعین کیا گیا، اور یہی وہ موقع تھا جس میں پہلی بار پارلیمنٹ کے کسی قانون میں دارالعوام کے ارکان کا ذکر آیا۔ وزیر اعظم کی تنخواہوں کا بھی ذکر آیا اور وزیر اعظم کے عہدے کو ریٹن فارم میں تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد 1985 میں جو ان کی سالانہ تنخواہ ہے وہ 2,41,007 پاؤنڈ مقرر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو ڈیلی الاؤنس بھی دیا جاتا ہے اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی۔ یہ ڈیلی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس جس کو ٹی اے ڈی اے کہتے ہیں، یہ ان کو جو ارکان ہیں ان کو تب دیا جاتا ہے جب وہ اس کے پارلیمنٹ کے دارالعوام کے اجلاس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارالعوام کے ارکان کو کسی بھی جیوری میں شامل نہیں کیا جاتا، اور اس کے علاوہ جب وہ یہ ارکان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو ان کے خیالات کے اظہار کا مکمل حق ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی رکن کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں یا ایوان کے اندر کسی قسم کا کوئی حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں تو اس بیان کے خلاف جو وہ ایوان میں دیتے ہیں کوئی بھی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا اور نہ انہیں اس بیان پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی کارروائی کو ایوان کے اندر اپنی جو بھی کارروائی کرتے ہیں اس کو شائع کرنے کا اور اشاعت کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایوان کی طرف سے ملنے والی جو رعایات اور مراعات ہیں، اگر کوئی رکن ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کسی اور ادارے یا عدالت کو اس کے خلاف کارروائی کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایوان خود اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوان اپنے قواعد و ضوابط کو خود ترتیب دیتا ہے، اور اگر پہلے یہ تھا کہ دارالعوام کے کسی فرد کے خلاف کارروائی کے لیے مواخذے یا امپیچمنٹ کی کارروائی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رکن اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جو کارروائی کی جاتی ہے اسے مواخذے کی کارروائی کہتے ہیں۔ پہلے دارالامراء کو یہ اختیار حاصل تھا، لیکن اب دارالامراء کے پاس دارالعوام کے کسی رکن کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں وہ اپوزیشن سے ہوں یا حکومتی پارٹی سے ہوں، ان کو کسی بھی وزیر سے یعنی کابینہ کے ارکان سے اس کے محکمے کی کارکردگی کے متعلق سوالات پوچھنے، تنقید کرنے، اس سے سوالات پوچھنے اور مزید ضمنی سوالات پوچھنے اور اس وقت تک سوالات پوچھنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کے سوال کے جواب سے مطمئن نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایوان اسپیکر کی درخواست پر تماشائیوں اور مہمانوں کو ایوان سے باہر نکال سکتا ہے۔ تماشائی اور جو مہمان ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی اجلاس میں وہ شرکت کریں تو اور ایوان کے ارکان ایسا نہ چاہیں تو ان کو ان سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی رکن کو اجلاس کے آغاز سے 40 دن پہلے اور 40 دن بعد تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی پارلیمنٹیرینز کو ایک مراعات دینے کے لیے، ایک پریویلیج یا ان کو ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرنی ہو تو اگر اس دوران پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو اجلاس کے اختتام کے تقریباً 40 دن تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پر دارالامراء کے جو ارکان ہیں ان کی اہلیت کی شرائط اور ووٹرز کی شرائط، مراعات اور اس کی ایک شارٹ سا انٹروڈکشن اور ہسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے۔